جب یہ دھرتی پکار رہی ہے کہ میں خطرے میں ہوں، بلوچستان میں دیکھو، شمالی علاقے میں دیکھو، ہمارے مسجدوں میں دیکھو، یہ دھرتی آپ کو پکار رہی ہے، مجھے پکار رہی ہے، اور اس لیے میں اس تاریخی لیاقت باغ میں آئی ہوں۔ اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکن نے آ کے ایبٹ آباد میں مار دیا، شہید کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ساری دنیا نے ہمیں گالیاں نکالی، برا ہمیں کہا، ہمیں برا بھلا کہا، یعنی ہمارا اہلائے ہمارے ملک میں آ کے مار رہا ہے کسی کو اور ہمیں نہیں بتا رہا، اور 70,000 پاکستانی مر چکے ہیں ان کی جنگ کے لیے۔ آپ نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ اسامہ بن لادن شہید، امریکہ برا، وہ آ کے مارے، آ کے شہید کیا آپ نے کہا، اور امریکہ میں بیٹھ کے آپ کہتے ہو، امریکہ میں بیٹھ کے ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے یہ تو ISI کے ٹپ پہ آپ نے اس کو مار دیا۔ تو سچ کیا ہے اور پوزیشن تیرا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راستہ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان CR شمسی۔ جون کی گرمی ہے، حبس ہے، گھٹن ہے، اور یہی حال ہماری سیاست کا ہے۔ سیاست میں اس وقت جو کشیدگی نظر آ رہی ہے وہ انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ اگرچہ کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت کمزور ہے، بکھری ہوئی ہے، درست بات ہے، لیکن حکومت کی پالیسیوں نے آج اسی اپوزیشن کو ڈی چوک پر اکٹھا کر دیا ہے۔ اور اسی کشمکش میں ایک نئی بحث جس پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ نظریاتی سیاست کی ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نے جب قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے ہزاروں لوگوں کے قاتل کو، اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا تو اس پر بڑی ایک افسردگی بھی ہوئی، پورے ملک میں حیرانگی بھی ہوئی، اور وہ ہزاروں لوگوں کے جو خاندان ہیں جن کے چشم و چراغ دہشت گردی کی بھینٹ چڑھے، ان کو صدمہ جو ہوا اس کا اندازہ وہ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کا یہ کہنا، ان کے کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ان کے غیر ارادی طور پر ان کے زبان سے نکلی۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی غیر ارادی بات تھی۔ آپ کا ہمیشہ ایک نرم گوشہ رہا ہے طالبان کے ساتھ، آپ نے، اور آپ کا ہی نہیں بلکہ وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم نواز شریف تھے، ان کے بھی اسامہ بن لادن سے بڑے گہرے مراسم تھے۔ ان کی بے نظیر بھٹو شہید کی جو حکومت گرانے کے لیے تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی، اس میں بھی اسامہ بن لادن کا سرمایہ کام آیا تھا، اور نواز شریف نے وہ پیسہ لیا تھا، اور اب یہ چیز کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ نظریاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کہیں ایک دوسرے سے دور نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ البتہ نظریاتی سیاست جو ہے اس ملک سے ناپید ہو چکی ہے، اور جس کو ختم کرنے کے لیے بہت عرقریزی کی گئی ہے، اور جب نظریاتی سیاست ختم ہوتی ہے تو ملک میں خلا پیدا ہوتا ہے جہاں انتہا پسندی جنم لیتی ہے، اور اس انتہا پسندی کے خلاف اگر پاکستان میں کوئی لیڈر لڑ رہی تھی وہ محترمہ بے نظیر بھٹو تھی، جنہوں نے ملک میں ایک متوازن سوچ کے لیے، ایک مہذب سماج کے لیے، ایک رواداری کا معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہمیشہ انتہا پسندی کی مخالفت کی، اور پھر ان کے قتل میں بھی وہ انتہا پسندی کا عنصر استعمال کیا گیا، اگرچہ ان کے قتل کے پیچھے اور بھی دیگر محرکات تھے جو وقت آنے کے ساتھ سامنے لاؤں گا، اور اس پر کام ہو رہا ہے، لیکن دہشت گردی نے پورے سماج کو بنجر کیا، ہمارے قبرستان وسیع کیے، اور وہ اسامہ بن لادن جس نے ہمارے عسکری اداروں پر حملے کیے، ہمارے پشاور کے سکول پر حملہ کر کے وہاں ہمارے بچے شہید کیے، پھول لہو لہان ہوئے، آج بھی وہ مائیں دروازے کی طرف تکتی ہیں کہ ان کے بچے کب سکول سے واپس آئیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہید تھا۔ آپ کو سوچنا چاہیے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ایک اہم منصب پر ہیں، اور نظریے کی بات تو آپ میرا خیال ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کا نظریہ ہے کیا۔ آپ نے 18 برس جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد کے ساتھ ایک سیاسی سفر کیا ہے،
آپ نے ان کی سیاست سے آپ بہت زیادہ متاثر تھے، اور اسی جماعت کے امیر آج جو امیر جو ہیں سراج الحق صاحب، ان کی جو بات ہے، جو آپ کے سابق وزیر خزانہ رہے ہیں کے پی حکومت میں، آج ان کا جو ایک لائن میں انہوں نے ساری آپ کی کیفیت بیان کر دی کہ 2 سال میں بچہ بھی چلنا سیکھ لیتا ہے۔ تو نظریات جو ہیں وہ اور چیز ہوتی ہے، نظریات کے لیے لوگ کٹ مرتے ہیں، نظریات بڑے کلیئر ہوتے ہیں، اور اس میں مجھے اس وقت جو بھی اس وقت سیاست نظر آتی ہے، اور اس حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے گلا شکوہ کیا ہے آج لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے، وہ بالکل بجا بات کی ہے کہ آپ نے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دے کر ملک کے ہزاروں لوگوں کے زخموں پر نمک پاشی کی ہے، اور خاص طور پر ملک میں جو ایک انتہا پسندی کی فضا ہے، جس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے سیاسی کارکنوں نے، ہمارے جوانوں نے، ہماری پولیس نے، ہمارے عوام نے، ہمارے مندروں نے، ہمارے مساجد میں نے، ہمارے ایک عجیب وہاں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن شہید تھا۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسامہ بن لادن شہید تھا، تو پھر یہ جو آج صورتحال پیدا ہو رہی ہے، جو انتہا پسندی جنم لے رہی ہے، تو کیا پھر وہ ایکشن پلان جو بنایا گیا تھا وہ بے معنی تھا؟ وہ کس کے خلاف بنایا گیا تھا؟ خدا را ایسی بات نہ کرے۔ اور جہاں تک نظریاتی ہونے کا مسئلہ ہے، نظریات اس وقت یاد آتے ہیں سیاستدانوں کو جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں۔ نواز شریف کو بھی بہت دیر سے یاد آیا کہ وہ انقلابی ہیں اور نظریاتی ہیں، اور آج بھی آپ کو بھی یاد آیا کہ آپ نظریاتی ہیں۔ اگر نظریاتی ہوتے تو آپ کی حکومت میں وہ عنصر نظر آتا۔ آج ملک میں، اور آپ کی حکومت جو سابق حکومت تھی کے پی حکومت میں، اور جب آپ وفاق میں آئے، آپ نے سب سے زیادہ آپ کی مہربانی جو رہی وہ مولانا سمیع الحق پر رہی، اور اسی طرح کے دیگر جو ہمارے علماء گزرے ہیں، جن کے جو شہادتیں ہوتی تھی لوگوں کی، معصوم لوگوں کی تھی، وہ کبھی مذمت نہیں کرتے تھے اس کی۔ جب ہمارے فوج کے جوان شہید ہوتے تھے وہ مذمت نہیں کرتے تھے، لیکن جب کوئی دہشت گرد مارا جاتا تھا تو وہ افسردہ ہو جاتے تھے، افسوس کرتے تھے۔ ایسا نہ کرے وزیر اعظم صاحب۔ آج ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ تقاضا کرتی ہے ٹھہراؤ کا، ایک مثبت سوچ کا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ملک میں ایک جو ایکشن پلان بنا تھا اس پر عمل درآمد کرائیں، تاکہ ملک سے جو دہشت گردی کی فضا تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو سکے، انتہا پسندی جڑ سے ختم ہو سکے۔ لیکن جب وزیر اعظم ہی ملک کا اس طرف ایک دہشت گرد کو شہید کہے گا، تو کیا اس کے بعد ملک میں انتہا پسندی ختم ہوگی یا اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ملک میں ایک یکجہتی کی ضرورت ہے، ایک نظریاتی سیاست کی ضرورت ہے، اور نظریاتی سیاست ہی ملک کو آگے لے جا سکتی ہے، منزل کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔